یاسین واقع ہوئی ہے، اور بعض روایات میں اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح سے امور کے انجام دینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ یاسین کو ایک خاص مقام بھی حاصل ہے، دفع بلیات کے لیے بھی، قضاء حاجات کے لیے، جو مشکل میں انسان یاسین شریف پڑھ کر دعا کرے، کسی کام کے لیے پریشان ہے تو یاسین شریف پڑھ کر دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے رسول میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، راہ راست پر ہیں، یہ راہ راست کی دعوت دیتے ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، نہایت غالب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے قرآن حکیم جو بہت رحم کرنے والا اللہ ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈر سنائے اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آبا و اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا، پہلے کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، فہم غافلون، نتیجے کے طور پر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لقد حق القول علی اکثرہم، اور تحقیق بات ثابت ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم ہی نہیں ڈال دیے ان کے گردنوں میں طوق، یعنی روز قیامت جو کچھ ہونے والا ہے بتایا جا رہا ہے، فہی الی الاذقان، اور وہ طوق ایسے ہیں جو ان کی گردنوں میں اوپر تک تھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں، سخت قسم طوق ڈالے گئے جو ان کی گردنوں کو اٹکا جاتے ہیں، فہم مقمحون، اور پھر یہ سروں کو بھی اوپر اٹھائے ہوئے اسی تکلیف کی، اذیت کی کیفیت میں، روز قیامت مجرمین کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے بنا دیا ان کے سامنے بھی ایک دیوار کو، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کو، فاغشیناہم، اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا، یعنی یہ کہ اب ہدایت کو قبول نہیں کرتے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اتنی ضد اور ہٹ درمی سے کام لیا کہ اللہ نے ان سے توفیق کو سلب کر لیا۔ وسواء علیہم، اور برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، چاہے آپ انہیں واعظ کہیں، ڈرائیں اور خبردار کریں، ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ کا خبردار کرنا تو فائدہ دیتا ہے اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرے اللہ رحمان سے بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ، تو ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے اللہ کی طرف سے مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو کچھ یہ آگے بھیجتے ہیں، یعنی یہ ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، وآثارہم، اور ان کے نقش قدم، جو کچھ وہ پچھلے والوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر پچھلے والوں کو اچھی تربیت پر چھوڑ کر گئے تو ان کی طرف سے جو کچھ ایصال ثواب کیا جائے گا وہ ان کے لیے ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے ویسے تو بہت سے دلائل ہیں قرآن و سنت میں، مگر اس مقام سے بھی استدلال کیا گیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کے حساب کتاب کو، فی امام مبین، ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اور آپ بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال، اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کی۔ بستی کون سی تھی؟ بعض مفسرین نے کہا کہ انطاکیہ کی بستی تھی جو ارض شام کا حصہ تھا عز مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آج وہ ملک ترکی کے حصے میں آتا ہے، حتائی کا علاقہ کہلاتا ہے انطاکیہ کی بستی۔ اس جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ مرسلون سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں اصطلاحی طور پر، اور جو لغوی طور پر لیا جائے تو کسی بھی رسول کے نمائندہ، پیغام لے کر آنے والے۔ تو بعض مفسرین کی یہ رائے ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو یہاں آئے تھے اس بستی میں ایمان کی دعوت لے کر، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خود رسول تھے جو آئے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو پیغمبروں کو، فکذبوہما، قوم والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے پھر ان کی مدد کی تیسرے کے ذریعے سے، یعنی تقویت پہنچانے کو بھیجے تیسرے پیغمبر۔ فقالوا، تو قوم والوں نے کہا، انا الیکم، اور انہوں نے کہا یعنی پیغمبروں نے کہا، انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، فرستادہ ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں رب کا۔ قالوا، قوم والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ رحمان نے کچھ نازل نہ کیا، یعنی نفس تنزیل ہی کے منکر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ نے تو کچھ نازل نہ کیا، تم جو کچھ کہتے ہو وہ جھوٹ ہے، ان انتم الا تکذبون، تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا یعلم، بے شک ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو کچھ نہیں مگر واضح طور پر پیغام پہنچانے کے۔ قالوا، قوم والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہارے آنے کو ہی اپنے لیے نامسعود سمجھتے ہیں، تمہارے آنے کو اپنے لیے باعث نحوست
نحوست سمجھتے ہیں. تمہارے آنے کے بعد ہمارے حالات خراب ہو گئے، جیسے کہ قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سختیوں سے پکڑتا ہے قوم کو تاکہ وہ رجوع کریں. تو کہتے تھے کہ جو قحط آتا ہے اور اسی طرح امراض آئے اور وبائیں آئیں، یہ اصل میں آپ کی نحوست سے ہے، نعوذ باللہ. یہ تو اس لیے تھا کہ وہ گڑ گڑانے والے ہوتے، رجوع کرنے والے ہو جاتے. کہا کہ تمہارا آنا ہی ہمارے لیے نامبارک ہوا. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، یعنی تم لوگ باز نہ آئے اپنی اس دعوت حق سے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور قوم والے کہنے لگے کہ ہماری طرف سے تمہیں پہنچ کر رہے گا دردناک عذاب. قالوا طائركم معكم، رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدبختی، تمہاری نحوست تو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تمہارے ہی ساتھ ہے. تم جو شرک کرتے ہو اور جو بدعملیاں کرتے ہو اس کی وجہ سے ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم اس کو نصیحت کے کھاتے میں ڈالتے ہو؟ یعنی تمہیں نصیحت جو کی گئی اس کو اپنے لیے بدشگونی سمجھ بیٹھتے ہو، حالانکہ تمہاری بدشگونی تو تمہارے برے اعمال سے جڑی ہوئی ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی حد سے آگے بڑھنے والے ہو. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، آئے شہر کے ایک دوسرے کونے سے دوڑتے ہوئے ایک صاحب. یہ کون صاحب تھے؟ روایات میں ان کا نام حبیب نجار آتا ہے. بڑھئی کا کام کرتے تھے اور پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. انہوں نے آ کر گواہی دی اس بات کی کہ یہ جو رسول تمہیں پیغام پہنچاتے ہیں یہ برحق پیغام ہے، اس کو قبول کر لو. دوڑتے ہوئے آئے. یہاں بتایا گیا کہ حق کو، جو بھی حق کی دعوت رکھ رہا ہو اس کے ساتھ نصرت کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بس پڑتے حق کا وہ دائی بنے. فرمایا وجاء من اقصى المدینة رجل، آئے شہر کے دوسرے علاقے سے. انہوں نے اپنے لیے ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر عبادات میں مشغول رہتے تھے، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے پہاڑ کے ایک سرے پر جہاں حبیب نجار موجود تھے. وہاں سے وہ دوڑتے ہوئے آئے. اور کیوں آئے دوڑتے ہوئے؟ تاکہ قوم کو جلد از جلد حق پیغام پہنچا سکیں. چونکہ اسی قوم میں سے تھے تو انہوں نے بھی گواہی دی اس بات کی. قال یا قومی، انہوں نے کہا ہے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کے کہے کو مان لو، ان کی بات مانو، ایمان لاؤ. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر کا، کسی دنیاوی صلے کا مطالبہ نہیں کرتے. وہم مہتدون، اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا ہوا مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اس ذات ایک اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا خالق ہے. انہوں نے اپنی بات کو مزید موقت کیا اور رسولوں کی نصرت کی. وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں بنا لوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود. ان یردن الرحمن بضر، کہ اگر اللہ چاہے مجھے کوئی نقصان پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو تمہارے یہ معبودان باطل میرے کسی کام نہ آئے. ولا ینقذون، اور نہ مجھے نہ چھڑا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا معبود بنایا اور تمہارا طریقہ اختیار کیا تو میں تو واضح گمراہی میں پڑ گیا. انی آمنت بربکم، بے شک میں اللہ پر ایمان لایا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے. فاسمعون، میری بات سنو، میرا کہا مانو، جو تمہیں کہتا ہوں تمہاری خیرخواہی کے لیے کہتا ہوں. قیل ادخل الجنہ، اب ہوا یہ درمیان میں محذوف ہے بات، اور روایات سے معلوم ہوا کہ قوم نے اس کے جواب میں ان کو لاٹھیوں سے، پتھروں سے، گھوسوں سے اور مکوں سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مار مار کر شہید کر دیا. دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک موقع پر خاص ان کے خلاف مخبری کی گئی، اور اس موقع پر، یعنی ویسے رہتے تھے ہر موقع پر باوضو، ایک موقع پر یہ وضو سے نہیں تھے تو قوم نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور ان کی گردن کو کاٹ لیا. پہاڑ کے اوپر سے ان کے سر کو نیچے کی طرف دے مارا، ایک طرف ڈال دیا، اور ان کا سر ایک جگہ مدفون ہوا اور جسم ایک جگہ مدفون ہوا. اور یہ ان کی کرامت کا ظہور تھا کہ جب باوضو ہوتے تھے، اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور کرامات اولیاء کے حق ہونے کی دلیل بھی ہے یہ کہ نبی اور رسول نہیں تھے، مگر ان کی کرامت کا ظہور تھا کہ جب باوضو ہوتے تو کسی تلوار کا وار ان پر اثر نہ کرتا تھا. چنانچہ اللہ نے ایسے حفاظت کر رکھی تھی، پھر بھی یہ معجزات اور کرامات دیکھ کر بھی قوم ایمان نہ لائی اور ان کو اس طرح سے شہید کر دیا. جب شہید ہو گئے تو اللہ نے ان کو جنت کے مناظر دکھائے، جو ان کا اعلیٰ مرتبہ تھا وہ دکھایا، آخرت میں کیا اکرام ہوگا. کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا ان سے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں پہنچ کر قوم کی جو خیرخواہی تھی اس کے باوجود بھی ان کو یاد رہی، اور وہ کہنے لگے کاش، اے کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی، جو کچھ اللہ نے مجھے بخش دیا، یعنی میرا جو اکرام فرمایا. وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے معزز لوگوں میں سے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے نہیں اتارا ان کے بعد کسی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے، یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے اللہ کو لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ کیا تھی پھر، بس ایک زوردار آواز تھی، چیخ تھی. فاذا ہم خامدون، اور سارے منکرین ایسے پڑے تھے جیسے بجھی ہوئی راکھ ہو، ان کو ایک ڈھیر کی مانند کر دیا گیا. یا حسرتن علی العباد، اے ہائے افسوس ایسے بندوں پر
پر, یا حسرتن علی العباد, ہائے افسوس ایسے بندوں پر, ما یاتیہم من رسول, نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول, الا کانوا بہ یستہزئون, مگر یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. علم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون, کہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا, قوموں کو ہلاک کر دیا, انہم الیہم لا یرجعون, اب وہ قومیں اپنی ہلاک شدہ بستی میں واپس آنے والی نہیں ہیں, یعنی زندہ ہو کر وہاں واپس آباد ہونے والے نہیں ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور بے شک ہم ان سب کو حاضر کر کر رہیں گے اپنے پاس, یعنی روز قیامت کی جواب دہی. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اور روز قیامت کا اٹھایا جانا اس کے لیے ایک علامت اور نشانی تو یہ بھی ہے کہ دیکھو زمین مردہ ہو جاتی ہے, احییناہا, پھر ہم بارش کے ذریعے سے اسے زندہ کرتے ہیں, وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, اور ہم نکالتے ہیں اس میں سے اناج کا دانہ, فَمِنْهُ یاکلون, تو پھر اس میں سے یعنی اس دانوں میں سے کھاتے ہیں, اس کو پیس کر آٹا بناتے ہیں, روٹی بناتے ہیں اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ, اور یہ بھی کہ ہم نے بنایا زمین میں کھجوروں کے باغات بنائے, وَأَعْنَابٍ, اور انگوروں کے باغات بنائے, وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, اور ان باغات میں سے چشمے بھی جاری کر دیے, لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, تاکہ مخلوق کھائے اس کے پھلوں میں سے, وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں بنایا, یہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں بنایا, یہ تو اللہ نے عطا کیا ہے. فَلَا يَشْكُرُونَ, تو کیا شکر گزار نہیں ہوتے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا چیزوں کو جوڑوں جوڑوں کی صورت میں. خلق الازواج, تمام جوڑوں کو پیدا کیا اللہ نے. اب چیزوں میں جوڑے ہیں, پرندوں میں بھی ہیں, پودوں میں بھی ہیں, اسی طرح سے اور چیزوں میں بھی, جس طرح دن اور رات جوڑا ہے, حق و باطل جوڑا ہے, اسی طرح جو جدید تحقیقات سے چیزیں سامنے آئیں اس میں بھی انسان غیر حصی چیزوں میں بھی جوڑے دیکھتا ہے کہ کرنٹ ہے تو وہ بھی مثبت اور منفی ہے, اسی طرح اور جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر چیز کو اللہ نے ایسے بنایا, اس میں جوڑے ہیں. جو کچھ انسان پہلے جانتا تھا, جو کچھ اب جانتا ہے, ہر چیز میں اسے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ نے چیزوں کو ازواج کی صورت میں بنایا. مما تنبت الارض, اور جو کچھ زمین اگاتی ہے اس میں بھی, ومن انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں بھی. انسان بھی جوڑے جوڑے صورت میں ہے, مرد و عورت کا جوڑا, اسی طرح سے نیک اور بد کا جوڑا. ومما لا یعلمون, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہ نہیں جانتے. وآیۃ لہم اللیل, اور اس میں بھی نشانی ہے ان کے لیے, رات میں بھی ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار, ہم کھینچ کر نکالتے ہیں اس میں سے دن کو, رات میں سے دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں, یعنی اندھیری ہے کائنات, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی دن کو نمودار فرما دیتے ہیں. فاذا هم مظلمون, اور پھر وہ ہو جاتے ہیں اندھیرے میں رہ جانے والے, یعنی دن چلا جائے تو یہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لہا, اور سورج ہے رواں دواں اپنے ٹھکانے کی طرف. مراد کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کی ترتیب بنا دی کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, اس طرح جاری و ساری ہے, جاری رہے گا جب تک اللہ نے اس کے لیے مہلت رکھی ہے. ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ غالب خوب جاننے والے نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. والقمر قدرناہ منازل, اور چاند کو دیکھو اس کے لیے بھی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں کہ دنوں کا حساب اس سے ہو جاتا ہے. یکم کا چاند باریک ہوتا ہے, پھر بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ نصف شہر میں ایک ماہ کامل ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ منازل ہیں اس کے لیے. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے واپس مانند اس کھجور کے تنے کے جو سوکھا ہوا ہو. جس طرح کھجور کا تنا اس کی شاخ سوکھ کر باریک ہو جاتی ہے, ایسے ہی یہ چاند بھی باریک ہو جاتا ہے, یعنی پہلی کا چاند اور اسی طرح آخر کا چاند. للشمس ینبغی لہا, نہ سورج کے لیے جائز ہے, یہ لائق ہے یہ, ان تدرک القمر, کہ وہ جا پکڑے چاند کو. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ اللہ نے رات کو یہ اجازت دی کہ وہ پہل کر جائے دن پر. معلوم ہوا کہ رات پہلے آتی, دن اور رات اللہ کے اصول کے موافق مقرر کر دیے گئے اور اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ سب اپنے اپنے مدار پر تیرنے والے ہیں. جس طرح سے کوئی چیز تیرتی ہے آرام کے ساتھ, اسی طرح اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز کے لیے ایک مدار بنایا, اس میں وہ آرام کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہی ہے بغیر کسی دقت اور دشواری کے. وآیۃ لہم, اور ان کے لیے ایک نشانی ہے, انا حملنا ذریتہم, کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو, فی الفلک المشحون, بھری ہوئی کشتی میں. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں چونکہ ان کی ساتھ ذریت کو سوار کیا گیا تھا اور بعد والے ان کی ذریت ہے وہ مراد ہے. اور دیگر نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے جوان لڑکوں کو, اپنی اولاد کو سمندری سفر پر بھیجا کرتے تھے تجارت کے لیے. تو اس لیے بتایا کہ تم اپنے لڑکوں کو بھیجتے ہو سمندر کے سفر پر, اور بڑا پرخطر سفر ہے, اور صحرا کے رہنے والوں کو سمندر کے سفر سے خطرہ بھی لاحق ہوتا تھا, پریشان ہوتے تھے اس سے. کہا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ تم اپنی اولادوں کو بھیجتے ہو ان بھری ہوئی کشتیوں میں, اور وہ محفوظ ہو کر جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں.
وخلقنا لهم من مثله، اور اسی طرح ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہیں اس کی مثل، مراد کیا ہے، اور سواریاں بھی ہیں، جو کچھ اس زمانے تک سواری کے ذرائع دستیاب تھے وہ بھی تھے، اس کے علاوہ مثل اس کے یعنی سواری کے مقصد کو پورا کرنے والی اور جدید جدید چیزیں ہیں جو انسان ایجاد کرتا رہے گا، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہیں۔ ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، آج چاہے وہ ریل گاڑیاں ہوں، ہوائی جہاز ہوں، چاہے کوئی اور اسپیس شٹلز ہوں، ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فلا صریخہ، تو پھر کوئی ان کا فریاد رس نہ ہوگا، لہم ان کے لیے، ولا هم ينقذون، اور وہ وہاں سے چھڑائے نہ جائیں گے۔ اللہ رحمت منا، سوائے ہماری رحمت کی طرف سے، ومتاعن الہین، ایک فائدہ پہنچانا ہے ان کو مدت مقررہ تک، یعنی اللہ ہی کی رحمت سے کسی کی دستگیری ہوتی ہے اور ایک مدت تک کے لیے اللہ نے دنیا میں تمہیں موقع دے دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، اتقوا ما بین ایدیکم، ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سر پر آ کھڑا ہے، یعنی تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور اس سے نصیحت اخذ کرو جو پچھلوں پر عذاب آ چکے ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیت، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، نصیحت اخذ نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق دے دیا، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انطعم، کہ ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اس کو جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا۔ یہ بھی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کا جب حکم دیا جاتا تو کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، چاہتا تو انہیں بھی دے دیتا، اللہ نے انہیں غریب رکھا اور نادار رکھا، مفلس اور فقیر رکھا، تو کیا ہم ان کو دیں جن کو اللہ نے نہیں دیا؟ جیسے پہلے بھی ایک اعتراض ہم دیکھ چکے، کہتے تھے کہ جس کو انسان مارے اس کو تو تم کہتے ہو حلال ہے، یعنی ذبح کرتے ہو، اور جس کو اللہ مارے مردار ہے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے۔ تو بتایا کہ ان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، اور جب ایمان سے محروم ہوتے ہیں تو ان کی باتیں بھی ساری کی ساری بے عقل ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو اللہ انہیں کھلاتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پھر وہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحدہ، وہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک زوردار آواز کا، تاخذہم، جو انہیں آپ پکڑے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ آپس میں نہیں جھگڑوں میں مشغول ہوں گے، آپس میں جھگڑتے ہوں گے، عذاب آ جائے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پھر اس وقت ان کے پاس اتنی بھی استطاعت یعنی مہلت نہ ہوگی کہ وہ کسی کو وصیت کر جائیں، اپنے بچوں کو یہ بتا جائیں کہ تم صحیح ہو جاؤ، ہم غلط تھے، اتنا وصیت کرنے کا وقت بھی ان کے پاس نہیں، ضروری بات کہنے کا وقت بھی ان کے پاس نہیں بچے گا، اللہ کا عذاب اچانک آ جائے گا۔ یعنی عذاب کی صورت یہ بھی ہے کہ موت آ جائے اور ان کی مہلت ختم ہو جائے تو وصیت کا موقع ان کے پاس نہ بچے۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور اتنا وقت بھی نہ ہوگا کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جائیں، یعنی جا کے انہیں کسی خیر پر آمادہ کر لیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پھر یہ سارے کے سارے اچانک اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں گے۔ ینسلون، جیسے توڑدار کسی کا دوڑنا ہو، کسی اونچے مقام سے نیچے آنے میں جو تیزی ہوتی ہے اس طرح کی تیزی ہوگی ان کی میدان حشر کی طرف دوڑنے میں۔ قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، من باسنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا جگا دیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے یعنی قبروں سے، ھذا ما وعد الرحمن، پھر حقیقت سامنے ہوگی، یقین آ جائے گا یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا تمام رسولوں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ نہیں ہوگی مگر ایک زوردار آواز یعنی سور کی آواز، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پھر یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یہ ان کے لیے جمع کرنے والا سور ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، بس آج کے دن ظلم نہ کیا جائے گا، نفس شیئا، کسی پر بھی کچھ، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اور اہل جنت ان کا اس دن تو شغل یہ ہوگا کہ وہ بڑے خوش ہوں گے اور مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ فی شغل فاکہون، ایسے کاموں میں ہوں گے جو آسان کام ہوں گے، ان کے لیے خوش کرنے والے کام ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، سایوں میں بیٹھے ہوں گے گھنے درختوں کے، اور تختے لگائے ہوئے ہوں گے اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا، ان کے لیے وہاں ہوں گے، فاکہۃ، طرح طرح کے میوے، ہر قسم کے میوے، ولہم ما یدعون، اور ہر وہ چیز ہوگی جس کو یہ طلب کریں گے، جو چیز چاہیں گے مانگیں گے مل جائے گی۔ سلام، سلامتی ہو ان پر، قولا من رب الرحیم، کہا جائے گا انہیں اللہ رحمان کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے، ان کا رب، ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی کا فیصلہ کر دیا گیا، اور ان کے لیے وہاں پر ایک طرح سے کہیے استقبالی جملہ بھی ہوگا کہ السلام علیکم۔ دوسری جانب مجرمین کا کیا حال ہوگا؟
वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों से कहा जाएगा कि अलग अलग हो जाओ ए मुजरिमों आज के दिन। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था, यानी ताकीदन वसीयत नहीं की थी तुम्हें इस बात की, औलाद आदम, अल्लाह ताबुदु शैतान, के शैतान की बंदगी न करना, उसका कहा न मानना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वअनिबुदूनी, और क्या ये नहीं बताया था कि मेरी ही इबादत करना, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, और यह है सीधा रास्ता मेरा। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, और तहकीक गुमराह की उसने तुम में से बहुत सी मखलूक। अफलम तकूनु ताक़िलून, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं रखते। हाज़ा ही जहन्नम, देखो ये है जहन्नम, अल्लती कुंतुम तुआदून, जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। इस्लौहल यौम, आज के दिन दाखिल हो जाओ इसमें, बिमा कुंतुम तकफुरून, अपने कुफ्र के सबब। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के रोज हम उनके चेहरों पर, उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, यानी ज़बानें बंद कर दी जाएंगी, ज़बाबंदी होगी, और दूसरी जानिब गवाहियां लाई जाएंगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हमसे कलाम करेंगे उनके हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम, और गवाही देंगे उनके पैर, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो किया करते थे उसकी बाबत। वो सारे काम जो छुप छुप कर करते थे, या ये कि औरों के इल्म में नहीं थे, या ये कि आज छुपाना चाहते थे, वो सब जाहिर हो जाएंगे। और ये हाथ जो उनके अपने हैं, जिनको अपना समझते हैं, जिस्म से लगे हुए हैं, पैर जिनसे वो चलकर जाकर गुनाह करते हैं, ये सब उनके खिलाफ गवाही देंगे। आज जिस जिस्म की राहत और लज्जत के लिए गुनाह करते हैं, वही जिस्म उनके खिलाफ गवाही देता होगा। वलौ नशाउ, और अगर हम चाहें, लतमस्ना अला अयुनिहिम, तो मिटाकर रख दें इनकी आंखों को, मस्क का अज़ाब इन पर तारी कर दें। धमकी दी जा रही है, सुधर जाओ। फस्तबकुस्सिराता, फिर वो दौड़े रास्ता तलाश करने के लिए। फन्ना युबसिरून, फिर वो कहाँ से देखेंगे। ये कि इनसे तौफीक सल्ब कर ली जाए, अभी तक तो इनको मोहलत है कि ये ईमान ला लें गौर कर कर, मगर इनसे तौफीक सल्ब हो जाए, इनके लिए फैसला कर दिया जाए कि अब हक इनको नजर नहीं आएगा, तो फिर ये कहाँ से हक हासिल करेंगे। वलौ नशाओ, और अगर हम चाहें, लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, इनको मस्क कर दें इनकी अपनी जगहों पर ही, जहाँ है वहीं इन पर मस्क का अज़ाब तारी कर दें। फमस्तताउ मुज़ियन, तो फिर ये आगे चलने की भी इस्तिताअत न रखते होंगे। वला यरजिऊन, और न पीछे जाने की इस्तिताअत रखते होंगे, यानी अल्लाह का अज़ाब आ जाए तो इंसान उसके बिलमुकाबिल कुछ नहीं कर सकता, कोई तदबीर कारगर न होगी। वमन नुअम्मिरहु, और जिसको हम उम्र में ज्यादा कर दें, नुनक्किसहु फिल खल्क, तो उसे लौटा देते हैं तख्लीक में, या कम कर देते हैं उसे तख्लीक में। होता क्या है कि कवा मजबूत थे, अब उम्र ज्यादा हुई तो कवा ज़ईफ हो गए, कमजोर हो गए, वैसा हो गया जैसे बचपन में था, मोहताज हो गया औरों की खिदमत का। अफला याक़िलून, तो फिर क्या ये अक्ल नहीं रखते, यानी गौर नहीं करते अक्ल से कि किस तरह से इंसान को कुव्वत के बाद ज़ौफ में अल्लाह ले जाता है। वमा अल्लमनाहु शेरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत ये लोग कहते हैं कि वो शायर हैं, और कुरान हकीम की बाबत के शेर है, तो अल्लाह फरमाता है वमा अल्लमनाहु शेरा, हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेरगोई न सिखाई। वमा यंबग़ी लह, और न ये इनके शाया निशान है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत बुलंद बाला है, शेरगोई से आपको क्या निस्बत, और अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम तो है नहीं। शायरों के अखलाक व किरदार रजील होते हैं, और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार बहुत आला हुआ करती है। शायरों के कलाम में इधर उधर की बातें की जाती हैं, आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाए जाते हैं, और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तो हिदायत का पैगाम लेकर आते हैं। वमा यंबग़ी लह, ये लायक भी नहीं उनके। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, ये कलाम इलाही है, एक नसीहत का सामान है। वह कुरान मुबीन, और कुरान वाज़े है। लियुनज़िरा मन काना हई, इसको नाजिल किया गया है, सिखाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि आप डर सुनाए उसको जो जिंदा है। जिंदा से मुराद क्या है कि वो होश के नाखुन लेता है, यानी ये कि वो गौर करता है और नसीहत अक्स करता है। वह यहिक्कल क़ौलु अलल काफ़िरीन, और ताकि साबित हो जाए बात काफिरों पर, जो इनकार करे उसने अपने आप को फिर अजाब की बात के लिए साबित कर दिया। अवलम यरौ, तो क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना खलकना लहुम, बेशक हमने ही उन्हें पैदा किया, मिम्मा अमिलत अयदीना, इनमें से जिनको बनाया हमारे हाथों ने, अनआमन, चौपायों में से, फहुम लहा मालिकून, तो क्या अब ये उनके मालिक हो गए हैं, यानी अल्लाह ने सामान बरतने के लिए तुम्हें दिया है, तुम्हारी तख्लीक नहीं अल्लाह की तख्लीक है। वज़ल्ललनाहा, और हमने ताबे कर दिया, लहुम, उनके लिए, इनको, फमिनहा रुकुबुहुम, बाज़ चौपाया ऐसे हैं जिन पर ये सवारियां करते हैं, वमिनहा याकुलून, बाज़ ऐसे हैं जिनमें से खाते हैं, यानी उनके गोश्त को इनके लिए हलाल किया। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ, और इनके लिए इनमें और भी मनाफ़े फ़ायदे हैं, व मशारिब, और पीने की चीज़ें हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं। अफला यशकुरून, तो क्या शुक्र नहीं करते। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, नाशुक्री का ये आलम है कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर कई माबूद बना लिए। लअल्लहुम युनसरून, ताकि उनसे मदद किए जाए, यानी वो माबूदान बातिल इनकी मदद करें, ऐसा नहीं होने वाला। ला यस्ततिऊन नसरहुम, वो माबूदान बातिल इनकी नुसरत पर कादिर नहीं है। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून,
جبکہ مشرک تو خود ان بتوں کے لیے اپنے لشکر حمایتی اکٹھے کرتے ہیں، حاضر کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے ہو کر یہ لڑتے ہیں۔ فلا يحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہرگز ان کی بات پر غمگین نہ ہوں۔ انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، جب وہ بڑا ہوا اور پھر اس کے بعد ہو گیا وہ جھگڑا کرنے والا اور واضح جھگڑنے والا، وضرب لنا مثلا، اور طرح طرح کی مثالیں ہمارے لیے بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنے مادہ تخلیق سے غافل ہو گیا، اسے یاد نہیں رہا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا۔ قال من یحیی العظام، کہتا ہے تکبر کے عالم میں کہ کون ہے جو زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل یحییھا، کہہ دیجئے کہ اس کو زندہ کرے گا الذی انشأھا اول مرہ، وہ اللہ کہ جس نے ان کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ تمام مخلوقات سے خوب واقف ہے، یعنی خلاقی اس کی خوب علم کے ساتھ ہے۔ الذی جعل، وہ اللہ کہ جس نے بنا دیا، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے بھی آگ کا سامان۔ عربوں کیا درخت کے ٹالیوں کو لے کر ان کو رگڑتے تھے آپس میں، خاص قسم کا ایک درخت جس سے آگ پیدا ہوتی تھی، تو کہا کہ جو سبز درخت ہے اس سے بھی تم آگ پیدا کرتے ہو، ماچس کا کام لیتے ہو اس سے، تو اس اللہ کی قدرت کا تو اندازہ کرو، اس نے سبز درخت سے بھی تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پہ تم ان سے آگ جلاتے ہو، سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، تو کیا وہ ذات کی جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر، اس بات پر قادر نہیں ہے، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ پیدا کر دے انسان جیسی ہی مثل، یعنی روز قیامت پھر اس کو زندہ کر دے۔ بلا، کیوں نہیں، وہ تو قادر ہے اس بات پر، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی تخلیق کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ صافات واقع ہوئی ہے، مکی صورت ہے، اس میں سے بھی کچھ حصہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صافات یہ پہلی آیت سے ماخوذ نام ہے اس کا، فرشتوں کا وصف بیان کیا گیا۔ والصافات صفا، اور قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی، وہ جو قطاریں باندھے ہوئے ہیں، صفن، قطار باندھ کر۔ فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والے جھڑک کر، جہنمیوں کو ڈانٹتے ہیں وہ جھڑک کر۔ فالتالیات ذکرا، پھر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فرشتوں کو مختلف کام سپرد کیے گئے ہیں، وہ اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں، اور تم ان کو سمجھتے ہو کہ شاید وہ خدائی میں شریک ہے، تو جاننا چاہیے کہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ذمہ کام لگا رکھے ہیں۔ رب السماوات والارض، رب تو تمہارا وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور ان کا بھی جو ان کے مابین ہے، ورب المشارق، اور مشارق کا بھی رب ہے، یعنی تمام سمتوں کا اللہ رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ایسے ستاروں سے جو اس کے لیے آرائش کا سامان ہے، وحفظاً، اور حفاظت کا بھی ذریعہ بنا دیا ان ستاروں کو، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان کی مداخلت سے، جب وہ جا کر کچھ اچکنے کی کوشش کرتا ہے، سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ستارہ اس پر دے مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب اس کے اوپر آتا ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، تاکہ وہ پاس نہ آ سکیں اور کچھ سن نہ سکیں بات عالم بالا کی، ویقذفون، اور ان پر دے مارا جاتا ہے، ایک پھینکا جاتا ہے ستارہ، من کل جانب، ہر جانب سے، دحوراً، ان کے بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے تو ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اب اسی مبتلا ہیں، جا کر آسمان سے کچھ خبر لینا چاہیں تو ان کے لیے مستقل رکاوٹ پیدا کر دی گئی، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، سوائے اس کے کہ کوئی شیطان وہاں سے کچھ اچک لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر ایسا اچکنے والا اس کو بھی پھر ایک چمکتا ہوا ستارہ تعاقب کر کر مار ڈالتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو آپ ان سے پوچھئے، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، تو کیا زیادہ تخلیق میں وہ قوت والے ہیں، امن خلقنا، یا وہ جس نے پیدا کیا، یعنی امن خلقنا، وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، یعنی ان انسانوں کو، ایک ایسی مٹی سے جو لیزدار تھی، یعنی گارا تھا، اس میں لیز بھی پیدا ہو گئی۔ بل عجبتا، بلکہ آپ نے تعجب کیا، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔
سننے والے سن کر تعجب کرتے ہیں اور منکرین جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون تو کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی یستسخرون تو اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین یہ نہیں ہے مگر واضح جادو سری جادو. اذا متنا وکنا ترابا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی وعظاما اور ہڈیاں بھی ہماری چورا چورا ہو جائیں گی انا لمبعوثون کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے زندہ کیے جائیں گے. اب آباؤنا الاولون کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے. قل کہہ دیجئے نعم ہاں اسی طرح سے ہوگا. چاہے تمہیں جتنا برا لگے تعجب خیز ہو تمہارے لیے مگر ہو کر ایسے ہی رہے گا. وانتم داخرون اور اس وقت تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم ذلیل و خوار ہوگے. فانما ہی زجرۃ واحدہ بلا شبہ اس دن کا اٹھایا جانا تو ایک زوردار آواز سے ہوگا یعنی سور پھونکا جائے گا. فاذا هم ينظرون پھر یہ سارے کے سارے زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے. وقالوا اور کہیں گے یا ویلتنا ہائے افسوس ہمارے لیے. ھذا یوم الدین یہ ہے بدلے کا دن یعنی جس کو پہلے جھٹلاتے تھے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون کہا جائے گا یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. احشروا الذین ظلموا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اکٹھا کرو ان سارے ظالم و مشرکوں کو وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو جو ان کے ساتھ اس طرح کے کام کرنے والے تھے. وما کانوا یعبدون اور ان کو بھی جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے یعنی ان کے جو معبودان باطل بت ہیں ان کو بھی جہنم رسید کرو. جو جنوں کی پرستش کرتے تھے ان جنوں کو بھی جمع کر لو من دون اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے تھے. فہدوہم الی صراط الجحیم پھر کہا جائے گا کہ ان کو ہانک کر لے جاؤ جہنم کے راستے پر. وقفوہم اور کہا جائے گا کہ ان کو ذرا روکو انہم مسئولون ابھی ان سے پاس پرس ہونی ہے. یہ بھی ایک عذاب کی نوعیت ہے سختی ہو جائے گی ان کے اوپر. ما لکم کیا ہوا تمہیں لا تناصرون آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ اس دن تو وہ گرفتاری دینے والے ہوں گے. اس دن وہ اپنے جرم کے اقراری مجرم ہوں گے اور سب فرمانبرداری اختیار کریں گے مان جائیں گے کہ ہم نے ہی گڑبڑ کی تھی. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون اور ایک دوسرے سے چپ کے پوچھتے ہوں گے متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کے جانب. قالوا انکم کنتم کہیں گے کہ تم ہی تھے بے شک تاتوننا عن الیمین آتے تھے ہمارے ہر طرف سے. قالوا بل لم نکون مؤمنین اور کہیں گے کہ تم نہیں تھے مگر خود ہی ایمان لانے والے یعنی تم نے ہی ایمان کا انکار کیا تھا. کہتے تھے کہ تم ہمیں انکار پر اکساتے تھے دوسرے کہیں گے نہیں تم خود ایمان لانے والے نہ تھے. وما کان لنا علیکم شیطان کہے گا کہ ہمارے لیے یعنی جو گمراہ کرنے والے تھے وہ کہیں گے ہمارے لیے تو کوئی اختیار نہ تھا من سلطان تمہارے اوپر بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. تم نے ہماری بات مانی تو اس لیے کہ تمہارا نفس خود سرکشی پر آمادہ تھا. فحق علینا قول ربنا تو آج ثابت ہو گئی ہمارے رب کی بات ہمارے حق پر ہمارے بارے میں یعنی یہ کہ عذاب آ کر رہا. انا لذائقون اب ہم سارے کے سارے عذاب کا مزہ چکنے والے ہیں. فاغویناکم پس ہم نے گمراہ کیا تمہیں جو ایک گمراہ کرنے والی جماعت ہے دوسروں کو کہے گی. فاغویناکم ہم نے جو گمراہ کیا تھا تمہیں انا کنا غاوین اس حال میں کیا تھا کہ بے شک ہم خود بھی گمراہی میں مبتلا تھے اپنی گمراہی کے ساتھ ہی تم کو گمراہ کیا تھا. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون تو آج کے دن یہ سارے کے سارے عذاب میں مشترک ہوں گے گھیرے گئے ہوں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لہم یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے یستکبرون تو یہ تکبر سے اڑ جاتے تھے تکبر کیا کرتے تھے. ویقولون اور وہ کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا کہ ہم چھوڑ دیں اپنے بہت سے معبودوں کو لشاعر مجنون ایک مجنون شاعر کے کہنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے نام رکھتے تھے کہ یہ دیوانے شاعر ہم سے یہ باتیں کہتے ہیں ان کی بات سن کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. بل جاء بالحق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس حق کے ساتھ آئے تھے. وصدق المرسلین اور انہوں نے تصدیق کی تھی تمام رسولوں کی یعنی جو پچھلے انبیاء کی دعوت تھی اس کی تصدیق پر مبنی ایک کلام لے کر آئے تھے. انکم لذائق العذاب العلیم اور تم بے شک اب چکنے والے ہو بہت دردناک عذاب کا مزہ. وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی عمل کا جو تم کیا کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے چنندہ بندے ہوں گے. مطلب کیا ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق حق دے رکھی ہوگی وہ نیک راستے پر چلنے والے ہوں گے. اولئک لہم رزق معلوم ان کے لیے معلوم رزق ہوگا. معلوم کیسے ہوا قرآن حکیم میں بیان کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات بتائی تھی وہ جنت جن کا تذکرہ ان سے ہوتا تھا وہ انہیں دی جائیں گی. فواکہ ان جنتوں میں میوے بھی ہوں گے. وہم مکرمون اور وہ اس حال میں جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کا اکرام ہوگا بڑے معزز جنتی ہوں گے. فی جنات النعیم نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے. علی سرر متقابلین تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے اور علی سرر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے یعنی مجلس آرائی بھی اہل جنت کی خوب ہوگی. یطاف علیہم بکاسم من معین ان کے اوپر پھرائے جائیں گے یعنی ان کے مابین گردش میں آئے گا جام
جو جاری چشموں سے بھرا گیا ہوگا. ایسی شراب طہور کا ان کو جام پلایا جائے گا جس کے چشمے جاری ہوں گے. بیضاء بالکل سفید ہوگا. لذۃ للشاربین یعنی پیالہ بھی سفید ہوگا, پیالہ بالکل شفاف ہوگا, اور اس میں جو چیز ہوگی وہ پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی. لذۃ للشاربین پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی. لا فیہا غول اس کو پی کر نہ تو ان کا سر چکرائے گا, ولا ھم عنہا ینزفون اور نہ اس کو پی کر وہ مدہوش ہوں گے, یعنی بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوگی. دنیا میں جس طرح شراب کی جو کچھ نحوستیں ہیں اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ دور کر دی جائیں گی. وعندہم قاصرات الطرف عین اور ان کے لیے وہاں ایسی عورتیں ہوں گی یعنی ایسی حوریں ہوں گی جو نیچی نگاہوں والی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. قاصرات الطرف کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے کہ جو جنتی مرد ہیں جن کو یہ عورتیں دی جائیں گی, وہ مرد ان کے حسن میں اتنے گرفتار ہوں گے کہ کسی اور طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں ہوں گے, تو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایسی حوریں ان کو دی جائیں گی جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی. کأنہن گویا کہ وہ ہیں بیض, گویا کہ انڈے ہیں. انڈے کو میں چونکہ نزاکت ہوتی ہے, اسی طرح سے نزاکت کے لیے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح سے تم اس نازک شے کو محفوظ کر کر رکھتے ہو, اسی طرح سے ان حوروں کو بھی نزاکت دی گئی ہوگی. مکنون جنہیں پردے میں چھپا کر رکھا گیا ہوگا, کسی اور کی ان پر نظر نہیں پڑے گی. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون تو پھر وہ پوچھیں گے ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر. قال قائل منہم ان میں سے یعنی جنتیوں میں سے ایک شخص کہے گا, انی کان لی قرین بے شک میرا تو ایک ہم نشین تھا, میرا تو ایک دوست تھا دنیا میں, ساتھ ہوا کرتا تھا, قرین ساتھ رہنے والا. یقول وہ کہتا تھا, یقول اینک لمن المصدقین کہتا تھا کیا تم بے شک تصدیق کرنے والے ہو, یعنی یہ کہ تم ایمان لانے والے ہو, تم آخرت کی خبروں کو مان لیتے ہو. یہ دوست وہ تھا جو خود انکار کرنے والا تھا اور ایمان والے سے یوں کہتا تھا کہ تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. اذا متنا اس بات کی کہ جب ہم مر جائیں گے, وکننا ترابا اور ہو جائیں گے مٹی مٹی, وعظاما اور ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی, وانا لمدینون کہ انا لمدینون کیا واقعی اس کے بعد ہم بدلہ دیے جائیں گے, ہمیں جنت و جہنم دیکھنی ہوگی. قالا وہ کہے گا حل انتم مطلعون کیا آج تمہیں نظر آتا ہے, وہ کہیں پوچھے گا, یعنی وہ نیک بندہ جنت میں اپنے لوگوں سے پوچھے گا کہ کہیں دیکھتے ہو, یا یہ کہ فرشتے اس سے کہیں گے کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا جھانک کر دیکھو جہنم کی جانب. فطلع تو وہ جھانکے گا جہنم کی جانب, فراہ فی سواء الجحیم تو دیکھ لے گا اس منکر آدمی کو جہنم کے بیچوں بیچ, وہ وہاں پر جہنم کے عذاب میں ہوگا جو انکار کرنے والا تھا. اس کا دوست بتایا جا رہا ہے کہ دوستی اچھے لوگوں سے کی جائے. قالت اللہ اور وہ کہے گا اللہ کی قسم ان کے تلترتین قریب تھا کہ وہ آدمی مجھے ہلاکت سے دوچار کرتا, اگر میں اس کے بہکاوے میں آ جاتا تو مجھے ہلاکت سے دوچار کر ڈالتا. ولولا نعمت ربی اور اگر نہ ہوتا اللہ ہی کا فضل مجھ پر, لکنت من المحضرین تو میں بھی ان مجرموں کے ساتھ جہنم میں حاضر کیا جاتا. افما نحن بمیتین کیا پس نہیں ہم اب مرنے والے, الا موتتنا الاولی اب جنتی کہیں گے کیا ہم پر کوئی اور موت آنے والی نہیں ہے سوائے اس موت کے جو ایک بار آ چکی, یعنی دنیا میں جس موت کو ہم نے دیکھا. وما نحن بمعذبین اور ہم تو ان لوگوں سے بچا لیے گئے جن کو عذاب دیا گیا, اللہ نے ہمیں عذاب سے بچا لیا. ان ھذا لہو الفوز العظیم بے شک یہی ہے بڑی کامیابی. لمثل ھذا اس طرح کی کامیابی کے لیے, اس طرح کی بشارت کے لیے, فلیعمل العاملون چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. آج یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ دنیا کا کوئی مفاد سامنے نہ رکھیں, اخلاص پیدا کریں نیت میں اور آخرت کی اس طرح کی کامیابی کے لیے عمل کرنے والے ہو جائیں. ذالک خیر النزلا کیا یہ بہتر نہیں ہے مہمانی, ام شجرۃ الزقوم یا وہ درخت جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا, تھوہر کا درخت جہنم میں. انا جعلناها فتنۃ للظالمین اسے تو ہم نے بنا دیا ہے ظالموں کے لیے ایک آزمائش. جب بتایا گیا کہ جہنم کی جڑ سے ایک درخت نکلے گا تو کہتے تھے کہ وہ جڑ کیسا درخت ہوگا, آگ تو لکڑی کو جلا دیتی ہے, جہنم سے کیسے درخت نکلے گا. فرمایا انہا شجرۃ وہ تو ایک درخت ہے, تخرج من اصل الجحیم جو اگتا ہے یقیناً جہنم کی دوزخ کی گہرائیوں سے. تلوحا اس کا جو تل ہے یعنی اس کا جو پھل لگتا ہے جیسے کھجور کا کعبہ ہوتا ہے, اس کا جو اوپر کا حصہ ہوگا کانہ رؤوس الشیاطین گویا وہ شیطانوں کی سروں کی مانند ہے یا سانپوں کی سروں کی مانند ہے ترجمہ کیا گیا. فانہم لآکلون منہا وہ جہنمی مجبوراً اسی میں سے کھانے والے ہوں گے. فمالئون پھر وہ بھرنے والے ہوں گے اپنے پیٹوں کو, منہ البطون اسی جہنم کے درخت کی جڑوں سے کھاتے ہوں گے. اور کیا ہوگا اس میں, اسی کا دھون ہوگا جو زخمیوں کا دھون ہوگا, وہاں کے جہنمیوں کا دھون ہوگا, وہ اس سے پیتے ہوں گے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم اور اس کے بعد اس کھانے کے بعد جو چیز پینے کو انہیں دی جائے گی وہ ایک ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو جہنمیوں کے اوپر انڈیلا گیا ہوگا.
खौलता हुआ पानी, उस धोवन से अपने आप को अपनी प्यास बुझाते होंगे। सुम्मा इन्ना मरजिअहुम इलल जहीम, फिर उसके बाद उन सब का इकट्ठा होना, लौटना है जहन्नम की तरफ। इन्नहुम लाअल्फौ आबाअहुम, फिर वहां वो पालेंगे अपने सारे गुमराह बाप दादाओं को, ज़ालिन जो गुमराह थे। फहुम अला आसारिहिम युहरऊन, जो इनके नक्श कदम पर चलने वाली औलाद थी उनकी, वो भी वहीं दौड़ते हुए जाते होंगे। यानी जो उनके नक्श कदम पर दौड़ रहे थे रोज़ क़यामत भी जहन्नम में उनके साथ जमा किए जाएंगे। वलक़द अज़ल्ल क़ब्लहुम, और तहकीक गुमराह हुए इनसे पहले अक्सरुल अव्वलीन, पिछले लोगों में से अक्सरियत। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन, और तहकीक हमने भेजे थे उनमें डर सुनाने वाले। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, फिर देखिए कि कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जिनको डर सुनाया गया था। इसके बाद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, वो इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ पर इक्तिफ़ा करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।